نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کی بینائی کمزور ہو چکی تھی اور پاؤں میں درد رہتا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بوڑھی ہوں، بینائی کمزور ہے، پاؤں میں درد رہتا ہے، میں چل کر نہیں آ سکتی، یا رسول اللہ جمعہ کے دن آ کر مجھے زیارت کروا جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اس بوڑھی عورت کے گھر جاتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کر زیارت کرتی۔ سبحان اللہ، میں قربان اس بوڑھی عورت کے قدموں پر، اس کے گھر کی مٹی پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، وہ بوڑھی عورت باوجود کمزوری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر محبت کے جوش میں کھڑی ہو کر نبی کا استقبال کرتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی بچھاتی، پتھر کے پیالے میں شلگم کے پتوں کو ابالتی جس کو ہم لوگ ساگ کہتے ہیں، اس میں زیتون کا تیل ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ساتھ اس ساگ کو تناول فرماتے۔ پھر بوڑھی اماں پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کیسی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اماں جان، بنی ہوئی بکری میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو آپ کے اخلاص میں مزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جمعہ کے دن جا کر اس بوڑھی اماں کو بتا دینا کہ انتظار نہ کرنا، اب محمد تیرے پاس نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کر اطلاع دی تو بوڑھی اماں جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے کملی والے آقا کی سیرت، میرے کملی والے کی آمد کا مقصد۔ جب وعدہ کرتے تو پورا کرتے، چاہے سامنے ایک غریب ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ قرآن بھی کہتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ کہتا ہے تم میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ مگر آج کل ہمارے لیڈر آنے سے قبل بہت لمبے چوڑے وعدے کرتے ہیں، نوکریاں دیں گے، مہنگائی ختم کریں گے، تیل سستا ہوگا، مگر جب بیچارے شہرت کے بھوکے اقتدار میں آ جاتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام ایسے لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، عوام لان تان کرتی ہے، مگر قربان میرے محمد مصطفیٰ کے کردار پر عوام سے 100% ہمدردی کرتے تھے، احساس کرتے تھے، وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ ہر وقت نبی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔